دوستو بزرگوں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب، اور یہ ربیع الاول کا مہینہ بھی آقا علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ بھی ہے، وصال کا مہینہ بھی ہے۔ میرے نہایت واجب الاحترام دوستو بزرگوں، ماں کی شان یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ میری بات کو جھوٹا کہے، اگر میں کہتا ہوں کہ اگر دنیا پر کوئی بندہ سارے بازاروں کے اندر پھرتا رہے کہ مجھے کوئی خالص چیز مل جائے، مجھے کوئی خالص چیز مل جائے کہ جس کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہو، تو میں کہتا ہوں کوئی اور چیز نہ ملے گی تو اس بندے کو وہ ملے گی وہ جو ماں کا پیار اپنی اولاد کے لیے ہے، وہ کسی اور جگہ میسر نہیں ہے۔ ہر چیز کے اندر ملاوٹ ہو سکتی ہے، لیکن ماں کے پیار کے اندر ملاوٹ نہیں ہے۔ میرے دوستو، کسی شاعر نے ماں کی محبت کا نقشہ کھینچتے ہوئے کیا خوبصورت بات کہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک بار کہا تھا کہ ماں مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں بھی اس بات کو بھول گیا ہوں، اس وقت تو میں بچہ تھا، اب میں بڑا ہو گیا ہوں، اب میں بھی بچوں والا ہو گیا ہوں، لیکن میری ماں رات کو نہیں سوتی۔ کیوں نہیں سوتی؟ کہ کہیں میرے بیٹے کو ڈر نہ لگ جائے، کہیں میرا بیٹا پریشان نہ ہو جائے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میری والدہ انتقال کر گئی، وصال پا گئی، تو اس وقت میں دیار غار کے اندر تھا، تو اس وقت میں نے ایک طویل مسیحہ لکھا، اپنی والدہ محترمہ کی یاد میں لکھتے ہیں، اب وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار، اب وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، رسول لے کر تیری خاک پہ آؤں گا، اب گئے نیند کی شب کس کو یاد آؤں گا۔ میرے دوستو بزرگوں، ماں جو ہے، فرمایا کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہر ایک سے کہنا پڑتا ہے کہ جناب مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، لیکن ماں سے کبھی بھی نہیں کہنا پڑا کہ ماں مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ماں کے ہاتھ تو اپنی اولاد کے لیے ویسے ہی اٹھے رہتے ہیں، ماں جب اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو رب ذوالجلال وہاں پہ تو خالی ہاتھ نہیں لٹاتا۔ میں کہتا ہوں کہ اوپرے تھا یہ لازمی نہیں کہ رابعہ بصری ہو، اوپرے تھاپتی ہوئی ماں، لیپا پوتی کرتی ہوئی ماں، مٹی سے بھرے ہوئے ہاتھ بھی رب کی بارگاہ میں اٹھا دے تو رب ان ہاتھوں کو خالی ہاتھ نہیں لٹاتا۔ ماں جب اپنی اولاد کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے تو جنت کی ساری کلیاں کھلتی ہیں۔ ماں جب مسکراتی ہے تو اللہ رب العزت
جب ماں کی صورت کے اندر ایک مزہ عطا فرماتا ہے کہ بیٹا جب اپنی ماں کو دیکھتا ہے، بیٹی جب اپنی ماں کو دیکھتی ہے تو اس کے دل کو سکون پہنچتا ہے۔ ماں باپ کے جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ میں کتنی گلی شاہوں کے اندر تھا، کتنی گڑی دھوپ کے اندر کھڑا کر دیا گیا ہوں۔ ایک چھوٹی سی مثال کہ جس طرح ایک بندہ درخت کے سائے کے نیچے کھڑا ہو اور اسے اچانک پکڑ کر دھوپ کے اندر کھڑا کر دیا جائے تو اسے پتہ چلتا ہے میں کتنی کڑی شاؤں سے کتنی کڑی دھوپ کے اندر آ گیا ہوں۔ ماں باپ کے جانے کے بعد اولاد کو پتہ چلتا ہے کہ میری زندگی کے اندر کتنے دکھوں کا زہر گل رہا ہے، میرا کون اپنا ہے اور کون پرایا ہے، کون مجھ سے محبت کرنے والا ہے، کون مجھ سے نفرت کرنے والا ہے۔ میرے دوستو، آج اگر ماں باپ زندہ ہے تو قدر کر کے جنت کما لو، کل قیامت کے روز اگر دنیا کے اوپر ماں باپ کو راضی کر دیا تو رب جلال کا رسول بھی راضی ہو جائے گا اور رب بھی راضی ہو جائے گا تو جنت پکی ہو جائے گی۔ اگر ماں کو ناراض کر لیا تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو بندہ ہی بیکار ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، ماں باپ جو ہیں وہ اپنی اولاد کا فائدہ ہی سوچتے ہیں۔ فرمایا کہ چلے جدو چواں پاسے غم دی ہوا، چلے جدو چواں پاسے غم دی ہوا، اس ویلے کم ہمیں ماں دی دعا۔ اگر تو صلاۃ و سلام کے حکم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔